کئی انسانوں کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے پین بھی بڑھتی ہے، بڑھ سکتی ہے، رائٹ؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ایسی ہے کائنات میں جس سے محبت میں بڑھتے جاؤ تو سکون میں بڑھتے جاتے ہیں، محبت میں بڑھتے جاؤ تو تعظیم میں بڑھتے جاتے ہو، رائٹ؟ آل دیز تھنگس دیر از دس لو لیڈس ٹو سیلف فلفلمنٹ۔ یہ ایسی محبت ہے جو سیلف فلفلمنٹ اچیو کراتی۔ سیلف فلفلمنٹ کیا ہے؟ ایسی کیفیت کہ انسان فل فیل کرتا ہے، انسان جو ہے وہ پرواز کرنے لگتا ہے، انسان جو ہے وہ بہادر بن جاتا ہے، انسان کریجیس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے۔ یہ محبت کی عکاسی ابن تیمیہ کے ایک کوٹ سے آپ کو پتہ لگے گی کہ یہ محبت اصل میں ہے کیا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ ویر ایور آئی گو آئی ٹیک مائی جنہ ود یو، جنت اللہ کی محبت ہی ہے نا۔ اف دے ایکسپیل می، اگر وہ مجھے نکال دیتے ہیں تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، ذکر کروں گا، اللہ کی کریشن دیکھوں گا۔ اگر یہ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سالیٹیوڈ ہے، تنہائی ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گا۔ اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میرے لیے شہادت ہے۔ سو وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می؟ تو یہ ایسا انسان جس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ویژن، الٹیمیٹ محبت اللہ ہے اور اسی کی طرح اس نے پلٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیے یہ کس قسم کے آؤٹ کمز ہیں جو انسان کو امپاور کرتے ہیں۔ پھر دیر از نو نیگیٹو ایموشن لیفٹ ان یور لائف بیکاز دس الہ ہیز فلڈ اٹ فار یو۔ اللہ سے محبت میں جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے نیگیٹو ایموشنز ریموو ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس میں نیگیٹیوٹی ہو۔ تو آٹومیٹک ہے، جیسے جیسے محبت اللہ کی دل میں بڑھتی جائے گی وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکلتی جائیں گی۔ جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں، ابھی تک میں چیلنج کرتا رہتا ہوں لوگوں کو، جو قرآن بھی بہت سنتا ہے میوزک بھی بہت سنتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں سے ایک چیز نے دوسرے کو نکال دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، جس کی محبت باقی چیزوں سے جڑی ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے تھے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کا نیکلس سامنے آ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنے سال بعد کی بات، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے صرف نیکلس دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رول یہ ہے کہ وہ محبت سرپاس نہ کر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو، اور وہ محبت کی بیسز اللہ کی رضا ہو، وہ محبت کی بیسز اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے ہو، تو پھر ہاں وہ محبت بہت اچھی محبت ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ بھر دیتا ہے۔ اور بھری ہے اللہ نے، ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے، بہن کے دل میں بھائی کے لیے ہوگی، بھائی کے دل میں ہوگی، رائٹ؟ یہ آل دیز سارٹس آف لو، اس میں کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ جہاں تک لفظ اللہ اس کے فونیٹک میریکلز ہیں، اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ اتنا یونیک ہے، اس کی ٹون، اس کا ساؤنڈ اتنا یونیک ہے کہ اٹ از دی اونلی ورڈ۔ آپ دیکھیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لب موو نہیں کرنے پڑتے، باقی جو حروف ہیں ان کے لیے لب کو موو کرنا پڑتا ہے۔ مے بی یہ اس لیے ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ موت کے ٹائم پہ انسان کے لب بھی نہ ہلیں تو کم از کم زبان سے یہ الفاظ نکل آئے۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لفظ اللہ واحد لفظ ہے دنیا کا جس کا ایک ایک لفظ آپ مٹاتے جائیں، ایک ایک جو اس کا لیٹر ہے، پھر بھی اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ کیسے؟ دیکھیں لفظ اللہ میں سے الف ہٹا دیں، کیا بنا؟ للہ۔ للہ میکس پرفیکٹ سینس، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، تو للہ میکس پرفیکٹ سینس۔ آپ لام مٹا دیں الف کے بعد تو کیا بنا؟ الہ۔ دوسرا لام کے، پہلا لام کہہ رہا ہوں، الہ۔ الہ کون ہے؟ اللہ۔ آپ جو ہے وہ فرسٹ ٹو لیٹرز مٹا دیں، الف اور لام دونوں مٹا دیں، کیا بنا؟ لہو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف، اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔
آپ تینوں مٹا دیں, الف لام لام, کیا بچا؟ ہو. قل ہو اللہ احد, پھر بھی کون ہے؟ ہو اللہ. تو یہ واحد ورڈ ہے, سبحان اللہ, یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اٹ میکس پرفیکٹ سینس ان ایوری وے, ٹھیک ہے, اور ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. پھر یہ ورڈ ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد وہ امپرنٹ ہے ہماری سول پہ, اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہ لفظ اذان اور اقامہ میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر ہے, لاسٹ ورڈ بھی اللہ اکبر, شروع بھی زندگی وہیں سے ہوئی, اینڈ بھی زندگی وہیں سے ہوئی. The last word in لا الہ الا اللہ is اللہ. صلاح میں پہلا ورڈ, نماز شروع کرتے ہوئے پہلا ورڈ اللہ ہے. مڈل میں رکوع میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ, وہاں بھی اللہ ہے. نماز جب اینڈ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہاں بھی اللہ ہے. ہر جگہ سٹارٹ میں, مڈ میں, اینڈ میں اللہ ہے. وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو, وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے, اللہ کے محبت کو اٹین کرو, اس کو گول بناؤ. اور ایوری موومنٹ آف دا صلاح از ود دی ورڈ اللہ. نماز کی ہر موومنٹ اللہ کے نام سے ہے, اور وہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ جب نماز کی ہر موومنٹ اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر موومنٹ اللہ سے ہونی چاہیے. یہی تو نماز ہے. تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا, رائٹ, تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے, عادت ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں نا, اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہیں, فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو پھر وہ بس ایک عادت ہے. جیسے کئی لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں تو عبادت بناؤ اس کو, نماز کو. پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز میں لفظ اللہ 26 بار آتا ہے. 11 بار تکبیر میں, 2 بار سمیع اللہ میں, 1 بار اعوذ باللہ میں, اور اگر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ 4 times in 2 recitations of الفاتحہ, 4 بار سورہ فاتحہ میں, 4 بار تشہد میں, 2 ٹائم درود میں, 2 ٹائم سلام میں. 26 بار آپ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ all that matters is اللہ. تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ, اللہ کی محبت میں. اس لیے یاد رکھیں, اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر 1 جانیں, نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. لفظ رب جو ہے وہ بھی اللہ کا بہت عظیم نام ہے, جو کہ تقریباً 2200 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے, 2200 times لفظ رب. رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, ہی ہو کریٹس, ایسی ہستی جو بناتا ہے, برنگز اپ, نرش کرتا ہے, فاسٹر کرتا ہے, کیئر کرتا ہے. دنیا میں کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی. ایپل نے ایک فون بنایا, ٹھیک ہے, ایپل کریٹر ہے, اس کے بعد میں نے پرچیز کر لیا, ایپل بری ذمہ ہو گیا. میں اس کو توڑوں, پھینکوں, جو مرضی کروں, اس میں ایپل بری ذمہ ہے. اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے, ذمہ بھی لیتا ہے, نرش بھی کرتا ہے, نظر بھی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ رب ہے. گارڈین, رکھوالا, ہر وقت رکھوالی کرتا ہے, ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے. پیٹرن ہے, پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے مولا, یعنی مدد کرنے والا ہے. ایسی ہستی جس کی طرف دوڑ کر جایا جائے, جیسے ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. ون ہو سپروائزز, سپروائز کرتا ہے, اینڈ از ریسپانسبل فار کیرنگ آؤٹ امپروومنٹس. رب وہ ذات ہے جو سپرویژن بھی کر رہا ہے, امپروومنٹس بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بس سپرویژن چل رہی ہے, نہیں, جہاں میں امپروومنٹس ہے اللہ کرتا ہے. ون ہو آکوپائز اے سینٹرل اور فوکل پوزیشن, ایسی ذات جو سینٹرل ہے, فوکل ہے, جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ. اور یہ اللہ کی صفت ہے الصمد, ایسی ذات جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی پہ نہیں ڈیپینڈنٹ. اللہ کے بغیر سب ختم ہے. who himself gathers people around himself or of his own or around whom people gather out of themselves. ایسی ذات جو himself اس لائق ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں, یا وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, وہ رب ہے. پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے, چیف بھی ہوتا ہے. عرب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے, لارڈ ہے. ون ہو از اوبیڈ, ایسی ہستی جس کو اوبے کیا جائے, جس کی سپریمیسی ایکنالجڈ ہے, انچیلنجڈ ہے, چیلنج نہیں ہو سکتی اس کی سپریمیسی. وہ ذات رب ہے. اتھارٹی ہے جس کے پاس, ٹو ڈسپوز مین اور تھنگس. رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کچھ لے لے, کچھ دے دے, ٹھیک ہے.
کسی کو جلدی بلا لے، کسی کو زندگی دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ رب ہے. رب کا ایک معنی ہے آنر اور ماسٹر. آنر ہے، ماسٹر ہے، رب العالمین، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب ہے. اور بہترین تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے کروایا اپنی قوم کو سورہ شورا میں آیت نمبر 78 سے 81، 78 to 81. الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا. فہو یہدین، اور وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا. کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے نا، جو آپ کو پتا ہے تھیزم اور دیزم، یہ دو کنسیپٹس ہیں. تھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ گاڈ کو ماننے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ گاڈ از ان کنٹرول، گاڈ جو ہے وہ کنٹرول اپنا نافذ کر رہا ہے، چلا رہا ہے. دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، بس بنایا اور چھوڑ دیا. تو زیادہ تر کرسچن دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا سب کچھ. تو ابراہیم اسلام کہتے ہیں نہیں، فہو یہدین، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ سکس سینس کے تھرو، انٹویشن کے تھرو، وحی کے تھرو، نیچرل آبزرویشن کے تھرو، ٹرائلز کے تھرو، اور پھر بھی سمجھنا ہے تو پنشمنٹ کے تھرو. 6 طریقے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، انسان کو اشارے دینے کے. انٹویشن کیا ہوتا ہے؟ نیچرل انٹویشن، اپنے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، گھنٹی بج جاتی ہے. ٹھیک ہے. سکس سینس کیا ہوتا ہے؟ سکس سینس ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی، اشارے ملنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو وہی تو موجود ہے، پڑھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کیا گائیڈنس تمہیں دی جائے. وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آبزرویشن، نیچرل آبزرویشن. دیکھو، اللہ نے ایسے دن کہا دیکھو قوموں کا کیا حال ہوا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی. آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یار ان کی زندگی میں مسئلہ اس وجہ سے چل رہا ہے، سیکھو. اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی اللہ ٹیسٹ ٹرائل لے لے گا، کچھ چیز چھین لے گا. کئی لوگ ہیں دین پہ تب آتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو. ایسے ہی ہے نا، چھوٹی بچی تھی، اس کی وفات ہو گئی. سعید انور کرکٹر دین میں کیسے آئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ کا طریقہ. پھر بھی نہیں، پھر جو ہے وہ پنش بھی کرتا ہے اللہ، لیکن مقصد یہی کہ آ جائے، ابھی بھی سیکھ جائے. تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے اور گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے اور معاملات کو چیک بھی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑتا نہیں ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ تو وہ ہے جو مجھے یطعمنی کھلاتا ہے، بیوٹیفل، ویسقین اور پلاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے کھانے کے بعد کی. اور پھر سبحان اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں پہ عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے کہ شر کی، برائی کی یا ویکنس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بیماری پہ ابراہیم اسلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیت تو ہاسپٹلز میں بھی لگی ہوتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی تو ہے جو مجھے مارے گا، میری موت آئے گی، جو میری روح قبض کرے گا، اور وہی تو ہے ثُمَّ يُحْيِينِ جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ کہ جس کی طرف میں امید کرتا ہوں، جس کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان یغفر لی، مجھے معاف کر دے گا. سبحان اللہ، انبیاء کی سوچ دیکھیں. نیک اعمال کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سٹل امید کرتا ہوں کہ میں اس کی مغفرت سے ہی اور رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، کامیاب ہوں گا. اور پھر فرمایا یوم الدین، قیامت والے دن. تو یہ بہت جامع اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ یہ ہے اللہ.